وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي تنهى عن قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے معزز دوستوں، بزرگوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یعنی قل کہہ دیجئے اے محبوب کہ بے شک میرا نماز کا ادا کرنا اور قربانی کا کرنا اور جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے. اب یہ قربانی نماز تو جو فرض نماز ہیں وہ نمازیں تو لازم ہیں، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت، پھر قربانی کا کرنا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی، 63 اونٹ نہر کیے اپنے ہاتھ سے. یعنی آپ کی عمر 63 برس ہوئی نا تو ہر برس کا ایک اونٹ. اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے 2 مینڈے چتلی والے منگائے اور کہا کہ ایک علی میری طرف سے اور ایک میری امت نادار کی طرف سے قربان کر. یہ سرکار کی محبت ہے اپنی امت سے. اس وقت بھی نہیں چھوڑا ہم کو. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نہیں چھوڑ دیا. بہرکیف اب جو آنے والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا، بڑی عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے اور سال کا آخری مہینہ ہے. 12 مہینے ہوتے ہیں نا سال میں، سال کا آخری مہینہ ہے یعنی 12واں مہینہ ہے. اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے اور خصوصاً اس کے اول عشرے کی. عشرے سے مراد 10 دن، پہلے نہیں، عشرے سے مراد 10 ہفتہ عشرہ. عشرت یعنی پہلے 10 روز جو ہے اس کے وہ بڑی خصوصیت کے حامل ہیں اور اس مہینے کی راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے دنوں میں سب سے بزرگ دن 10 ذوالحجہ کا ہے. دنیا میں جتنے بھی دن ہیں اس میں سب سے بزرگ ترین دن ذوالحجہ کا ہے. یعنی سب سے اہمیت اور برکت والا اور سب سے بڑا دن اگر کہلائے تو وہ ذوالحجہ کا ہے. اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ مہینوں کا سردار تو رمضان ہے، مہینوں کا سردار تو رمضان ہے
اور سب سے زیادہ از روئے زمین حرمت کے ذوالحجہ ہے، جس کی حرمت سب سے زیادہ ہے وہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں خالص قرب پایا، اسی مہینے میں پایا۔ اور پھر اپنا مال، جو اللہ کے مہمان آئے تھے نا، وہ واقعہ سنایا تھا، سبحان ذی الملک والملکوت، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ چند فرشتے آئے اور انہوں نے یہ کلمات سنائے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ یہ تراویح کے بعد ہم 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں یہ دعا، کیونکہ اس میں اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ تو چند فرشتے آئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ کلمہ سنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ایک بار اور سناؤ۔ بولے ایسے تھوڑی سنائیں گے، اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ بہت بڑا ریوڑ ہے بکریوں کا آپ کے پاس۔ کہا یہ دے دوں گا آدھا اس میں سے۔ کہا ٹھیک ہے، رضامندی ہو گئی۔ انہوں نے یہ کلمات دوبارہ سنائے۔ اتنا مزہ آیا اپنے رب کی تعریف سن کے، اپنے رب کی حمد سن کے، اپنے رب کی برتری بزرگی سن کے۔ کہا ایک بار اور سناؤ۔ کہا فارمولہ تو طے ہو گیا ہے، فارمولہ تو طے ہو گیا ہے، یہ آدھی بکریاں جو ہیں یہ بھی دے دو، سنا دیں گے۔ کہا دی، پھر سنا دیا آپ نے وہی سبحان ذی الملک والملک۔ ہم بہت ایزی لیتے ہیں، ارے یہ اللہ کی بڑی زبردست حمد ہے۔ تو یہاں سے مثلا جو میں نے لفظ اللہ کے قرب کا، تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے لیے بھیجے تھے اللہ نے۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب کہا پھر سناؤ۔ بولے اب کیا ہے تمہارے پاس دینے کے لیے؟ پورا ریوڑ تو دے دیا۔ ارے کر لیں گے، ان بکریوں کی نگہبانی کرنے کے لیے بھی تو کوئی نگہبان چاہیے ہوگا، تو اب سنا دو، میں ان کی نگہبانی کرتا رہوں گا، تمہارے ساتھ ہی چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے سنایا اور کہا نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم تو دیکھنا چاہ رہے تھے، آپ کے رب کی طرف سے آئے ہوئے۔ تو وہ بھی اسی مہینے میں واقعہ پیش آیا، جس سے اللہ کا قرب خالصتاً حاصل ہوا۔ تو اگر ہم بھی اس تسبیح کی کثرت کریں تو ہمیں بھی قرب حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، قرب حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان احکامات کی پاسداری اور پابندی کی جائے جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیے، اور ان تمام سے رک جایا جائے جو اللہ نے ہمارے لیے ناپسند کیے، اور پھر اس کے بعد جو عبادت کرے آدمی تو یقیناً اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی مہینے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روزہ اس مہینے کا برابر ہے 1 سال کے روزوں کے۔ اس مہینے کا ایک روزہ، اور کھڑا ہونا واسطے عبادت کے لیے، کون سے مہینے میں؟ ذی الحجہ کے مہینے میں، اللہ کی عبادت کے لیے اس مہینے کی 10 راتوں میں برابر ہے۔ اچھا، 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں گے تو کھڑا ہونا ہی کہلائے گا، اور 100 رکعت بھی پڑھیں گے تو، لیکن جو 100 رکعت کی بات ہوگی وہ 2 رکعت کی بات میں فرق ہوگا نا دونوں کی میں۔ اللہ اکبر۔ تو جو کھڑا ہوا واسطے اللہ کے اس مہینے کی 10 راتوں میں برابر ثواب میں شب قدر کے، یعنی شب قدر کے برابر ہے ثواب میں 10 راتیں اس کا قیام۔ اللہ اکبر۔ کہ بس اس مہینے کے 10 دنوں میں حمد کرو اللہ کی، تسبیح اور تحلیل اور تکبیر، تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، یہ مہینہ
حج کا بھی ہے، اسی مہینے میں حج بھی فرض ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اول دن ماہ ذوالحجہ کے روزہ رکھے گویا اس نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اور 2000 برس تک اس طرح کے نہ آرام کیا اس نے، نہ ایک ساتھ اور نہ دوسری تاریخ کے روزے رکھے، جو دوسرے دن کا رکھے یا پہلی کا ہو گیا دوسرے کا رکھے اس میں بھی ثواب ہے، گویا 10 کی 10 راتوں میں بہت ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو تیسرے دن ذی الحجہ کے جو کوئی روزہ رکھے تو گویا اس نے 3000 غلام آزاد کیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اور اگر چوتھے دن روزہ رکھے تو اس کو ثواب 400 برس کی عبادت کا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 5ویں دن کا روزے کا ثواب 5000 برہنہ لوگوں کو کپڑے پہنانے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چھٹے دن روزہ رکھنے کا ثواب 6000 شہیدوں کے برابر ہے، اور 7ویں دن روزہ رکھنے والے پر 7 دروازے دوزخ کے حرام ہو جاتے ہیں، اور 8ویں دن روزہ رکھنے والے کے لیے 8 دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ جو کوئی اول دن ذوالحجہ کے روزہ رکھے تو گویا اس نے 36,000 قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب پایا۔ اللہ اکبر۔ بڑا ہی حرمت والا مہینہ ہے ذوالحجہ کا۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے ہمارے لیے کتنی مہربانیاں کس کس طرح سے کی ہیں، لیکن ہم ہی ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ بس ہمیں چاہیے کہ ان ساتوں کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہماری بساط میں ہے اتنا عمل کر کے دکھا دیں، تاکہ معاملات درست اور اچھے ہو جائیں اور اللہ کا قرب حاصل ہو۔ یقیناً نمازیں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خاص کر نوافل جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اچھا جی، پرچی اٹھا دیجیے گا۔ اللہ اکبر۔ اور بس جب عرفہ کا دن آتا ہے، عرفہ کون سا دن ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، جب عرفات کے میدان میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس دن کی بڑی اہمیت ہے، بڑی ہی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس میں نوافل پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ 2 رکعت کر کے نفل، دن میں نفل پڑھی جائے تو 4 رکعت سے زیادہ کی نیت نہیں باندھنی چاہیے، اور رات میں 8 رکعت کی ایک سلام کے ساتھ، جو علماء کرام نے لکھا ہے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت کی نیت، کہیں کہیں 12 بھی ملتا ہے لیکن 8 زیادہ اتھینٹک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوئی پڑھے ہر رات میں 10ویں ذی الحجہ تک بعد وطروں کے، اب بعد وطروں کے اس کا مقصد عشاء کی نماز فرض جو ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے، عشاء کی نماز واجب ہے۔ اب کوئی عشاء تو پڑھا ہی نہیں اور کہے میں نفل پڑھ لوں، عشاء کی مغرب بھی نہ پڑھے، جب یہ کہہ دیا وطروں کے بعد پڑھے تو اس کا مقصد واجب اللیل کی ادائیگی پہلے ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا جو کوئی پڑھے وطروں کی 2 رکعت، ہر رکعت میں بعد الحمدللہ، یہ آسان بتا رہا ہوں، الحمد کے یعنی سورہ فاتحہ کے، سورہ کوثر اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھے تو داخل کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ مقام اعلیٰ علیین میں۔ 2 مقامات ہیں نا، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، علیین اور سجین۔ علیین میں ساری نیک روحیں رہتی ہیں،
اور سجین میں برد روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور وہی معاملات اور کیفیات ان کی ہوتی ہیں جیسے عمل ہوتے ہیں۔ بھئی یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ یہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ قید خانے سے مراد پابندیاں جو شریعت نے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ کرو، جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، تو پابندی تو ہو گئی نا یہ۔ تو اسی لیے مومن کے لیے قید خانہ کہا ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو اس دنیا میں زندگی قید خانے کی طرح گزارے گا تو مرنے کے فوراً بعد آزاد فضا میں چلا جائے گا، مرنے کے فوراً بعد آزاد فضا میں چلا جائے گا۔ اور جو اس دنیا میں زندگی کافر کی مثال گزارے گا تو وہ مرنے کے فوراً بعد قید ہو جائے گا، جو کہ لمبی اور دائمی زندگی ہے۔ اس دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، تو ہمیں چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پاسداری اور پابندی کریں۔ اللہ اکبر۔ تو 2 رکعت اس طرح سے پڑھے گا جو میں نے بتایا، سورہ کوثر 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار۔ اس کو اللہ تعالیٰ مقام اعلیٰ علیین میں رکھے گا، اور اس کے ہر بال کے بدلے میں 1000 نیکیاں اور ثواب پائے گا۔ اس نے 1000 دینار صدقہ دینے کا، اور اگر کوئی اس مہینے کی کسی رات کے پچھلے تہائی حصے میں، تہجد کا وقت جو ہوتا ہے فجر سے پہلے کا، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تہجد کا وقت جو ہوتا ہے، 4 رکعت بعد الحمد کے ہر رکعت میں آیت الکرسی 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور ناس ایک بار، اور بعد فارغ ہونے کے نماز کے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا پڑھے، وہی سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان ذی الحی الذی لا یموت، لا الہ الا اللہ هو یحیی ویمیت وهو حی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کثیرا ربنا جعل جل جلالہ وقدرہ وقدرتہ بکل مکان۔ پھر جو چاہے دعا کرے، اس کے لیے اجر ہے اور ایسا ثواب جیسے کسی نے حج کیا۔ آسان چیزیں، اتنی مشکل نہیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کی، یہ اس کے ثواب میں ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور دعا مانگے گا کہ اس کو عطا کی جائے۔ اچھا، اب اگر یہ نماز 10 راتوں میں پڑھ لے آدمی تو بہت ہی اچھا ہے، 10 راتوں میں اگر پڑھ لیں اور اسی ترکیب سے پڑھے جو میں نے بتائی ہے، اتنی مشکل تو نہیں، آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فردوس اعلیٰ، سب سے اعلیٰ جنت جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، کیونکہ اس میں جتنی جنتیں ہیں تمام جنتوں کی خصوصیات ہیں اس کے اندر۔ باقی جنتوں میں مختلف قسم کی ہیں، اس میں سب ملا کر ہیں، تو اس میں داخل کرے گا اور اس سے 1000 برائی مٹا دے گا، اور کہا جائے گا کہ نئے سرے سے عمل کیے جاؤ۔ اور جو کوئی جمعے کے دن، یہ اس میں سے بتا رہا ہوں، یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے ذی الحجہ میں، جمعے کے دن 6 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے سورہ اخلاص 15 بار، اور بعد تمام رکعتوں کے سلام پھیر کر 10 بار کہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی جالی پر لکھا ہوا ہے 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعود الامین۔
اور جس کو چاہت ہو حج کی یا عمرے کی تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اسے پڑھا کرے، بہت جلد نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ تو بس یہ چیزیں تھیں آپ کو، ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن مختصر کر کے بتا دیں۔ اب فرمایا، ایک آدھی حدیث میں نے پڑھی، دو طرح سے آئی ہے۔ ایک کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کو قربانی کے متعلق تو ایسا بیان کیا گیا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، اگر کوئی فقیر ہو اور وہ قربانی نہ کر سکے تو وہ یہ اجر و ثواب کیسے پائے گا؟ تو پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چاہیے کہ چاند ذوالحجہ کا چاند دکھنے سے پہلے اپنی حجامات بنوا لے، یعنی داڑھی وغیرہ سیٹ کروا لے، بال کٹوا لے، منہ زہار وغیرہ صاف کر لے، زیر ناف بال جو ہوتے ہیں، اور ناخن وغیرہ تراشوا لے، اور پھر عید 10 ذی الحجہ تک نہ تراشے، تو اللہ تعالیٰ اگر اس کے اس عمل کو قبول فرما لے تو قربانی جیسا ثواب عطا فرمائے۔ اور یہ عمل مستحب عمل ہے، قربانی کرنے والے کے لیے بھی مستحب ہے، اور مستحب اس عمل کو کہتے ہیں کہ اگر کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر چھوٹ جائے تو کچھ گناہ نہیں ہے۔ لیکن آج فی زمانہ اتنا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ مستحبات کو اصل سے آگے بڑھا دیا گیا، اس کی اتنی بلکہ میں نے پرسوں اسٹیٹس بھی لگایا ہے اپنا، اس میں یہ بات برمرہ لکھ کر لگائی ہے کہ اگر مستحب عمل کرنا اچھا ہے، لیکن مستحب سے پہلے فرائض ہیں، واجبات ہیں، موقدہ ہیں، اس کے بعد عمل مستحب ہے۔ اور جیسے ابھی میں نے بتایا کہ وطروں کے بعد سرکار نے فرمایا، وطر واجب ہے نا، اس کے بعد نوافل کا تذکرہ فرمایا۔ تو اب کوئی شخص ڈیوٹی چھوڑ دے اپنی اور چاہے کہ میں اسی فیکٹری میں اوور ٹائم کر لوں، تو ایسے تو ممکن نہیں ہے نا۔ تو پہلے اپنی ڈیوٹی سر انجام دو، اس کے بعد اوور ٹائم کرو تو قابل قبول ہے کہ ہاں بھائی صحیح ہے، بھائی ڈیوٹی تو انجام دے دی۔ اب کوئی سارا دن پڑا ہوا سوتا رہے، آخر میں فیکٹری چلا جائے اور کہہ 2 گھنٹے کا اوور ٹائم دے دو، تو کوئی دے گا؟ کہیں گے میاں نوکری تو پوری کرو پہلے اپنی۔ تو فرائض اور واجبات یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اور موقدہ بھی ڈیوٹی ہے، تاکیدی ہے کیونکہ، اور جان کر چھوڑنا گناہ ہے۔ تو جس طرح سے دنیاوی معاملات میں ظلم ہوتا ہے، اسی طرح دین میں بھی ظلم ہے، یہ بات میری یاد رکھو، اسی طرح دین میں بھی ظلم ہے۔ اور دین کا ظلم کیا ہے اور دنیا کا ظلم کیا ہے؟ ظلم سمجھا دوں آج، چیزوں کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا، چیزوں کو اپنے اصل مقام سے ہٹا دینا یا تبدیل کر دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے دین میں ہو۔ مثال کے طور پر منہ کھانے کے لیے ہے کھانا، کوئی کان سے کھانے لگے تو ظلم نہیں ہوگا؟ یہ ٹوپی سر پہ پہننے کے لیے، اب کوئی ٹوپی میں تھوک اور ناک لگانے لگے تو ظلم ہوا نا، یہ زیادتی ہوئی۔ تو ہر چیز کا مقام ہے۔ تو اس طرح سے سمجھانا چاہیے لوگوں کو کہ 5 وقت اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، تو اس طرف پہلے بلانا چاہیے، اس کے بعد نوافل کی ترغیب دلانا چاہیے۔ نوافل سے دین نہیں ہے، نوافل سے مرتبہ اور مقام ہے، دین تو اصل سے ہے۔ تو اگر اصل مقام چیزوں کا اور اسی کی ترویج کرو گے، اسی کی تبلیغ کرو گے، تو پھر اس کے بعد جب وہ اس پر فائز ہو جائے گا تو نوافل کی طرف تو خود رغبت ہوگی، کیونکہ اللہ کا قرب ہو جائے گا۔ اور ویسے ہی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو کون سی نماز ہے؟ یہی فرائض تو ہیں، یہی تو پابندی کے لیے اللہ نے، یہی واجبات تو ہیں، یہی تاکیدی سنت تو ہے، لیکن اس سے دور کر کے
اچھا اب جب اصل کی طرف، تو وہ انسان واقف ہوگا اس چیز سے کہ حقیقت میں اصل تو یہ ہے، یہ فرائض اور واجبات اصل ہیں، اور یہ اس کے بعد فروعی چیز ہے جس سے میرے درجات بلند ہوں گے. تو پہلے اس لائن میں تو لگ جاؤں. اب پتہ چلا کہ بھائی وہ فلانے دن کے اتنی نفل پڑھ لو، پورے سال کی نمازیں ادا کر چھوڑ کے بیٹھ گئے. ایسا نہیں کرو. اب عام آدمی کے ذہن میں یہی بیٹھ جاتا ہے، وہ اسی چکر میں پڑ جاتا ہے اور اسی چکر میں اپنے آپ کو برباد کرتا ہے پڑھ کے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے. اب قربانی کے متعلق عرض کر دوں، اس میں بھی اس وقت بڑے ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں، کچھ لبرل ٹائپ کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو میں نے چاہا کہ یہ بھی سمجھا دوں، اور جانور کی خریداری وغیرہ، جانور کیسا ہو یہ سمجھا دوں، اور اگلے اس میں کوشش کروں گا سوالن جواباً ساری چیزیں بتاؤں تاکہ آسان اور ہو جائے.